بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسمہ سبحانہ تعالی حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ صدائے حق چینل کے تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تفسیر القرآن کے سبق نمبر 3 کے ساتھ ایک مرتبہ پھر فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے سبق میں ہم تعوذ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے خلق کے بارے میں بیان فرمائیں، یعنی رسول اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن رسول اللہ کا خلق ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تعوذ کا پڑھنا رسول اللہ کی سنت ہے، جو اصحاب رسول، آل بیت اطہار، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین کے ذریعے تسلسل کے ساتھ آل اسلام اور آل ایمان میں رائج ہے۔ ہر مسلمان، ہر بندہ مومن قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع مثبت معروف۔ لفظ اعوذ سے مشتق ہے، اعاذ یعوذ اعوذ، جس کے 2 معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، پناہ پکڑنا، التجا کرنا۔ نمبر 2، میلانا، میں پناہ پکڑتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں، یا میں اپنے نفس کو رحمت الہی سے ملاتا ہوں۔ اب اردو ترجمہ کرتے وقت جو میں کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں، یا میں اپنے نفس کو رحمت الہی سے ملاتا ہوں، یہ اصل میں معنی آنا ضمیر کا ہے، جو اعوذ میں مقدر ہے، اسے ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں۔ با حرف از حروف جارہ مبنی بر سکون، از مبنی جو لسل برائے استعانت۔ اللہ اسم جلالت مجرور، یہ اللہ رب العزت کا اسم ذاتی ہے۔ با حرف جار، اسم جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو اول اعوذ فعل کا۔ من الشیطان الرجیم، من حرف از حروف جارہ، الشیطان الف لام برائے تعریف، لفظ شیطان موصوف۔ اس کے بارے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ شط نون سے مشتق ہے، اور بعض کے نزدیک شیطن سے مشتق ہے۔ اب وہ علماء جو فرماتے ہیں یہ شط نون سے مشتق ہے، تو اس صورت میں یہ صحیح ہے 7 اقسام سے، اور ثلاثی ہے 6 اقسام سے، اور صحیح کی
تعریف یہ ہے کہ صحیح وہ کلمہ ہے کہ جس کے فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو اور نہ دو ہم جنس حروف ہوں۔ اور بعض کے نزدیک شیطن سے مشتق ہے، تو اس صورت میں یہ اجوف یائی ہے 7 اقسام سے اور ثلاثی ہے 6 اقسام سے۔ اور اجوف کی تعریف یہ ہے کہ جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، اگر واو ہو تو اسے اجوف واوی کہتے ہیں، اور اگر یا ہو تو اسے اجوف یائی کہتے ہیں۔ شطنن یا شیطن کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، چونکہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تکبر کی وجہ سے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہاں سے دور کر دیا گیا، اس لیے اسے شیطان کہتے ہیں۔ الرجیم الف لام برائے تعریف، رجیم صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ، یہ مرجوم کے معنی میں ہے، جس کے معنی ہیں نکال دینا، باطل کرنا اور پھینک کر مارنا۔ چونکہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، وہاں سے نکال دیا گیا اور اس کی تمام عبادات باطل ہو گئیں، اور اب بھی جب کبھی ابلیس آسمان کی طرف جاتا ہے اسے شہاب یعنی ٹوٹا ہوا ستارہ مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ تو الرجیم صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل راجع بسوء موصوف اس کا فاعل، اور رجیم صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الشیطان موصوف کی صفت، اور الشیطان موصوف اپنی صفت سے مل کر من حرف جار کا مجرور، من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی اعوذ فعل کا، اعوذ صیغہ واحد متکلم فعل مضارع، اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل، اعوذ فعل اپنے فاعل، اور دونوں ظرف لغو اول اور ظرف لغو ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ اور مانن انشائیہ ہوا۔ ہم نے بیان یہ کیا کہ با حرف جار اس میں جلالت مجرور جار مجرور مل کر ظرف لغو اول ہوا، اور من حرف جار الشیطان موصوف، الرجیم صفت موصوف صفت مل کر من حرف جار کا مجرور جار مجرور ظرف لغو ثانی ہوا اعوذ فعل کا۔ پوری ترکیب ہم نے کی، معنی یہ ہے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی مردود کیے ہوئے شیطان سے۔ اب ظرف لغو اور ظرف مستقر میں فرق کیا ہے؟ ظرف لغو جب فعل عبارت کے اندر موجود ہو تو اس کے متعلق کو ظرف لغو کہتے ہیں، اور جب فعل عبارت میں موجود نہ ہو تو اس کے متعلق کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ ظرف مستقر کے بارے میں انشاءاللہ ہم تسمیہ کے اندر تفصیل سے بیان کریں گے، جس طرح ظرف لغو کے بارے میں ہم نے تعوذ کے اندر بیان کیا ہے کہ اعوذ فعل موجود ہے عبارت کے اندر، لہذا با حرف جار اللہ مجرور جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوا، کیونکہ یہ
فعل عبارت کے اندر موجود ہے، اور من الشیطان الرجیم یہ من حرف جار ہے، الشیطان موصوف، الرجیم صفت، موصوف صفت مجرور ہوا من کا، اور من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی ہوا اعوذ کا، جو اعوذ فعل کے اندر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ تسمیہ کے سبق کے اندر ہم ظرف مستقر کے بارے میں پڑھیں گے، اور آخر میں آپ سے یہ بھی بیان کرتے چلے جائیں کہ حرف علت 3 ہوتے ہیں، واو، الف، یا۔ جب ان کو جمع کیا جائے تو وعین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے آگے جو ہمارے سبق چلتے جائیں گے تو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے بیان کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک سمجھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی، اور قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔